الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والوں، توحید کے علم برداروں، شرک کی بیخ کنی کرنے والوں، بدعت سے متنفر اور بدعت کو ضلالت سمجھنے والوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، توحید وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور شرک سب سے گھناؤنا ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. توحید اور شرک کا ملاپ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. سنت اللہ کو محبوب ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. بدعت ابلیس کو پسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے. اللہ رب العالمین کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے وہ دولت عطا فرمائی ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ملی تھی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے توحید کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، قوم و ملت کو چھوڑا، الہ واحد کی غیرت کے لیے تمام تر کچھ جھیلنا گوارا کر لیا، ان کے بائیکاٹ کو بھی گوارا کر لیا. لیکن جہاں پر شرک ہو، جہاں پر بدعت ہو، وہاں پر ایک موحد آدمی، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا آدمی نہ جا سکتا ہے نہ گھل مل سکتا ہے. یہ تصور کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کچھ ان کی باتیں کریں گے تو وہ ہمارے قریب آ جائیں گے. ڈاکٹر رہتا ہے، اگر بیمار بن کر مریض کا علاج کرے گا، ڈاکٹر ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر خود ہی مریض بن جائے، اس کا ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو وہ ڈاکٹر نہیں، خود مریض بن جائے گا. ایسے ہی کوئی توحید کا علمبردار اہل شرک، اہل وحدت الوجود اور ہر کنکر کو شنکر کرنے والے اور کہنے والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے 100 اور 50 کے بیچ میں بے بس ہو جاتا ہے اور انہی کی راگ الاپنے لگتا ہے. میری زیادہ عمر نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے یہی سمجھا ہے کہ جہاں پر توحید وہاں پر شرک نہیں، اور اہل شرک توحید کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کرتے ہیں. مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور برسر جنگ بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اہل شرک ہمیشہ اپنے داؤں چلتے رہتے ہیں، اور اہل توحید کو
اہل توحید کے نوجوانوں کو، اہل توحید کے بچوں کو اپنی مجلسوں میں بلا بلا کر شرک کا اور بدعت کا عادی بناتے ہیں، تاکہ اہل توحید کے گھر میں نقب زنی کر سکیں۔ اس لیے اہل توحید ڈاکٹر بنو، مریض نہ بنو، اس لیے کہ یہ اہل وحدت الوجود مریض ہیں، عقیدہ ان کا فاسد ہے۔ وہ لوگ جو فضائل کے نام پر شرک کو ہوا دیتے ہیں اور قبر سے ہاتھ نکلواتے ہیں، 90,000 لوگوں کو دکھلاتے ہیں، کیا ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام نہیں سنانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ندا دی تھی اور کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے ہی نہیں بلکہ جیسے زبان سے ویسے دل سے، اور جیسے ہی دل سے ویسے اعضاء سے ثبوت دینا چاہیے کہ واقعتاً الہ واحد ہی کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، فضائل کے نام پر اور حکومت الہیہ کے نام پر بہت سے دھوکے باز یہاں موجود ہیں جو نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے طرح طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، ایک موحد کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اخلاق کریمانہ کو پیش کیا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تم اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو توحید کی دعوت سے میں انحراف کرنے والا نہیں ہوں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہاری اذیتوں کی وجہ سے، تمہاری چاپلوسیوں کی وجہ سے، تمہارے بڑے بڑے آفر کی وجہ سے توحید کے پیغام کو چھوڑ دوں، تمہارے باباؤں کے گن گانے لگوں۔ یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے اور امپوسیبل ہے۔ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں کا سجدہ، دوسری جانب نماز، تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا، مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا۔ اسلاف کے منہج کو اپنانے والوں اور سلف کے منہج کو سمجھنے والوں، ذرا ان کی تاریخ کو پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ توحید کی وجہ سے کتنی اذیتیں انہیں جھیلنی پڑی، سنت کی وجہ سے انہیں سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنی پڑی ہے۔ انہوں نے کبھی مداہنت کا شبہ تک نہیں پیدا ہونے دیا، اور آج ہم ہیں کہ یہ دولت پا کر اور فضائل کے چکر میں، کبھی تحریکیت کے چکر میں، کبھی حکومت کے چکر میں پڑھنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ویسے ہی نہیں اعلان کیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اہل توحید مرنا گوارا کرے گا، لیکن توحید کے ساتھ اہل شرک کو ضم کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اپنی غیرت و حمیت کو کسی کی ہدایت کے لیے، کسی کو قریب کرنے کے لیے توحید سے سودا نہیں کر سکتا ہے۔ موحد جہاں کہیں بھی رہتا ہے الہ واحد کی دعوت دیتا ہے، کوئی مانتا ہے تو مانے اور اگر نہیں مانتا ہے تو جائے۔
اس لیے کہ توحید سے بڑھ کر ہمارے نزدیک نہ جم گھٹا ہے اور نہ وہ اتحاد ہے اور نہ اتفاق ہے، بلکہ سراسر نفاق ہے، سراسر مدارات ہے اور سراسر یہ مداہنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتے تھے کفار مکہ کہ ذرا توحید کے معاملے میں بھی نرم پڑ جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی کندن بن گئے، فولاد بن گئے۔ نوجوانوں، تمہیں بھی فولاد بننا چاہیے، شرک سے مقابلہ کرنے کے لیے، بدعت اور ضلالت سے مقابلہ کرنے کے لیے آہن بن جاؤ، فولاد بن جاؤ اور علی الاعلان توحید کی دعوت دو، سنت مصطفیٰ کی دعوت دو۔ جہاں پیری مریدی ہے، تمام بڑوں کی پیری مریدی کو چھوڑ کر امام اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آنے کی دعوت دو۔ یہی تمہارے ماتھے کا جھومر اور یہی تمہاری آنکھوں کا سرما ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ جب تک اس دنیا میں رہیں، ہماری سانسیں جب تک چلتی رہیں، تیرے توحید کو بلند و بالا کرتے رہیں اور تیرے نبی کی سنت کو اجاگر کرتے رہیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسی اسلام پر زندہ رکھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اسی کلمہ پر موت دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے جم گھٹا کے لیے نہیں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کے چکر میں پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ رب کائنات کا بیان ہے۔ اس لیے جم گھٹا نہیں، تمہیں اصلیت کو جاننا ہے اور اصلی پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں اور نہ مداہنت گوارا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔